مولا علی علیہ السلام جمعے کے دن 13 رجب کو عام الفیل کے 30ویں سال خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے متعلق وہ روایات جو اسناد سے ثابت ہیں ان کے مطابق ایک دن عباس بن عبد المطلب یزد اور قبیلہ بنی الغرا کے ایک گروہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک فاطمہ بنت اسد اس حالت میں کہ امام علی علیہ السلام ان کے شکم میں تھے اور وہ پورے دنوں سے تھیں مسجد میں تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہنے لگیں، اے پروردگار، میں تجھ پر اور جو نبی و رسول اور کتابیں تو نے بھیجی ہیں ان سب پر یقین رکھتی ہوں، اور میں اپنے جد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کی تصدیق کرتی ہوں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ پس میں تجھ سے اس گھر کے حق کا، اس کے بنانے والے کے حق کا اور اس فرزند کے حق کا جو مجھ سے باتیں کرتا ہے اور اس گفتگو کرنے کی وجہ سے میرا مونس و مددگار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تیری عظمت و جلال کی آیت میں سے ہے، میں واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں کہ میرے لیے اس وضع حمل کو آسان کر دے۔ عباس بن عبد المطلب اور یزد کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد اس دعا سے فارغ ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی پچھلی دیوار پھٹی اور فاطمہ بنت اسد اس شگاف سے کعبے کے اندر داخل ہوئیں اور ہماری آنکھوں سے پنہا ہو گئیں۔ حکم خدا سے دیوار کا شگاف پھر دوبارہ مل گیا، اور جب ہم نے چاہا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولیں تو بہت ہی کوشش کی مگر دروازہ نہ کھل سکا۔ پس ہم نے سمجھا کہ یہ معاملہ خداوند عالم کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے امر میں سے کوئی امر ہے۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بیت اللہ میں 3 دن تک قیام پذیر رہیں۔ عباس بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ گلی کوچوں میں اس بارے میں باتیں کرنے لگے اور عورتیں اپنے گھروں کی 4 دیواری میں باتیں کرنے لگیں۔ 3 دن کے بعد بیت اللہ کا دروازہ اس جگہ سے کھلا جہاں سے بی بی داخل ہوئی تھیں۔ فاطمہ بنت اسد اس حالت میں باہر تشریف لائیں کہ علی علیہ السلام ان کے ہاتھوں پر تھے، اور باہر آتے ہی فرمایا، اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق میں سے چن لیا ہے اور مجھے اپنی پہلے سے منتخب کردہ عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ بنت مزاحم کو چنا اور اس نے خدا کی عبادت چھپ کر ایسی جگہ کی کہ جہاں مجبوری کے علاوہ عبادت مناسب نہیں تھی، یعنی فرعون کا گھر، اور مریم بنت عمران کو خدا نے چنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان کے لیے آسان قرار دی۔ اور جب مریم نے بیابان میں خشک درخت کو ہلایا تو تازہ کھجوریں ان کے لیے اس درخت سے گرنے لگیں، لیکن پروردگار عالم نے مجھے ان دونوں سے بلکہ مجھ سے پہلے گزری ہوئی تمام خواتین پر فضیلت دی، کیونکہ میں خدا کے چنے ہوئے گھر کے اندر 3 دن تک
احترام کے ساتھ رہی اور جنت کے میوے اور کھانے کھائے۔ اور جب میں نے چاہا کہ اپنے برگزیدہ بیٹے کو لے کر باہر آؤں تو ہاتف غیبی نے مجھ سے پکار کر کہا کہ اے فاطمہ، اس بزرگ و برتر بیٹے کا نام علی رکھنا، کیونکہ میں خدائے علی و اعلیٰ ہوں۔ میں نے اسے اپنی قدرت عزت و جلال سے پیدا کیا ہے اور اپنی عدالت کا کامل حصہ اسے بخشا ہے۔ اس کا نام اپنے مقدس نام سے مشتق کیا ہے، اسے آداب لائقہ سے مؤدب کیا ہے، اپنے امور اس کے سپرد کیے ہیں، اسے اپنے پوشیدہ علوم سے باخبر کیا ہے۔ وہ میرے محترم گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ پہلا شخص ہے جو میرے گھر کے اوپر کھڑے ہو کر آذان کہے گا، بتوں کو توڑے گا اور انہیں کعبے کی چھت پر سے گرائے گا اور مجھے میری عظمت و بزرگی اور یگانگت کے ساتھ یاد کرے گا۔ وہ میرے حبیب اور تمام مخلوق سے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام و پیشوا اور اس کا وصی ہوگا۔ وہ شخص خوشبخت ہے جو اس سے محبت کرے اور اس کی مدد کرے، اور جو اس کا کہنا نہ مانے اور اس کی مدد نہ کرے اور اس کے حق کا انکار کرے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ امام علی علیہ السلام نے سب سے پہلے چہرہ پرنور کی زیارت کی اور دیدار مصطفیٰ کے لیے آنکھیں کھولیں اور انگڑائی لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت نازل ہو۔ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے یوں گویا ہوئے کہ سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی فلاح پا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 10 اور 11 کی تلاوت فرمائی کہ یہی لوگ ان لوگوں کے وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، خدا کی قسم، تم ان مومنوں کے امیر ہو، ان کو اپنے علوم سے امیر کر دو گے، وہ بھی امارت حاصل کریں گے، اور تم خدا کی قسم ان کے لیے دلیل اور رہنما ہو، وہ آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ پھر رسول اللہ نے بی بی فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ ان کے چچا کے پاس جائیے اور ان کو ان کی ولادت کی خوشخبری دیجیے۔ بی بی نے کہا کہ اگر میں چلی گئی تو ان کو سیراب کون کرے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، میں ان کو سیراب کروں گا۔ بی بی نے پوچھا، کیا آپ ان کو سیراب کریں گے؟ فرمایا، ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مولا علی کے منہ میں ڈال دی، پس اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ فرمایا، اسی لیے اس دن کو یوم ترویہ کا نام دے دیا گیا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جب لوٹنے لگیں تو دیکھا
کہ امام علی علیہ السلام سے ایک نور آسمان کی بلندی کی طرف ساطع ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔